بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں محمد عامر، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، آج 14واں روزہ ہے جس کو ہمارے یہاں منزلہ روزہ کہا جاتا ہے، اس روزے کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے یہاں یہ روزہ بچے بھی رکھتے ہیں اور گھر کی عورتیں بھی اس دن بڑے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ آج 14واں روزہ ہے اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر عام طور پر رمضان کے مہینے میں جو دو روزے ہیں، ایک 14واں روزہ ہوتا ہے اور ایک آخری روزہ الوداع جس کو روزہ کہتے ہیں، جو آخری جمعے کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ دو روزوں کو ہمارے یہاں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک پہلا آتا ہے 14واں روزہ جو ہوتا ہے 14 رمضان کا، جس کو ہمارے یہاں عورتیں جو کہتے ہیں منزلہ روزہ کہتی ہیں، اور اس روزے کو جو 14واں روزہ ہوتا ہے عام طور پر ہمارے یہاں بچے بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ رمضان کے اور دنوں میں روزہ نہیں رکھتے، وہ مرد حضرات بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی منزلہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور مشہور ہمارے یہاں عورتوں نے یہ کر رکھا ہے کہ منزلہ روزہ ہے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے روزے منزل پر چڑھ جائیں گے، یعنی 14ویں روزے کو ہمارے روزے منزل پر چڑھ جائیں گے، اور اس کی الگ سے ہم بڑی فضیلت سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور بڑے حضرات بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر افطار کے وقت میں اچھے سے اچھا پکوان بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ گھروں کے اندر محلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ منزل روزے کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا لفظ ہم سمجھ لیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ منزلہ روزہ ہے اور اس دن ہمارے روزے منزل پر چڑھتے ہیں، یہ بالکل بے سر اور بے پیر کی بات ہے، بے سر و پا بات ہے، یعنی جس کا کوئی سر نہیں ہے، جس کے کوئی پیر نہیں ہے، یہ بات اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ منزلہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، اصل یہ لفظ ہے منزلہ۔ اور منزلہ ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے منزلہ بیٹا ہوتا ہے تو منزلہ بیٹا کہتے ہیں کہ جو بیچ کا بیٹا ہوتا ہے، درمیانی بیٹا ہوتا ہے، یعنی کسی کے اگر 3 بیٹے ہو تو ایک سب سے چھوٹا ہے اور ایک سب سے بڑا ہے، تو سب سے چھوٹے سے بڑا، سب سے بڑے سے چھوٹا، جو بیچ کا بیٹا ہوتا ہے تیسرا، تو اس بیچ کے بیٹے کو کہتے ہیں منزلہ۔ اسی طریقے سے یہ روزہ 14واں جو روزہ ہوتا ہے یہ منزلہ روزہ اصل ہے۔ منزلہ یعنی جو بیچ کا روزہ ہوتا ہے، درمیان کا روزہ، یعنی شروع کے روزے اور آخر کے روزوں کے بالکل بیچ میں یہ روزہ آتا ہے 14واں روزہ، تو اس کو منزلہ روزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک منزلہ ایک لفظ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ اس دن روزے منزل پر چڑھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ ہم نے منزلہ لفظ کو منزلہ کر دیا، منزلے کو منزل بنا دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ عورتیں ہمارے یہاں کچھ بھی بنا دیتی ہے۔ اور دوسری بات، اس روزے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے اور دیگر روزے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک روزہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے پورے مہینے کے دوسرے روزے ہیں، اسی طریقے سے الوداع کا روزہ ہے۔ الوداع روزے کو بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، باقاعدہ نئے کپڑے سلوائے بھی جاتے ہیں اس کے لیے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے اور روزے ہیں اسی طریقے کی اس روزے کی بھی فضیلت ہے، الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، جو 14واں روزہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ جن کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہم ان کو روزہ رکھوا رہے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے روزہ مکمل کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں، ان کو روزہ رکھوا دیا، ان کو زبردستی روزہ رکھوایا جا رہا ہے، روزہ مکمل کرایا جا رہا ہے، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے، یہ چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ شریعت نے ہم کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے، جن لوگوں کو مکلف بنایا ہے، وہ روزہ رکھیں۔ جو مسلمان بالغ مرد اور عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے بلکہ فرض ہے، پورے مہینے کے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اور دنوں کے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور منزلہ روزہ رکھ لیتے ہیں، یا الوداع روزہ رکھتے ہیں، یا جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ یہ مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس افطار کرنے کے لیے اچھے سے اچھا پھل فروٹ ہوتا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ شہری کے اندر عمدہ سے عمدہ کھانا ہم بنا کر کے اور سحری کھا کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کو دیکھیں جو غزہ کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر مسلمان ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا، وہاں کے مسلمانوں کو پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود فاقہ ان کی زندگی کے اندر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
لیکن روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور آج اللہ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی دولت سے، ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ کتنی فراوانی آج ہمارے پاس ہے، لیکن اتنی نعمت ملنے کے باوجود بھی، اتنی فراوانی کے باوجود بھی اگر ہم لوگ روزے نہ رکھے تو ہمارے لیے اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے اور کیا ہوگی، اس سے بڑی ہماری زندگی کے اوپر لعنت اور کیا ہوگی کہ ہم اچھے خاصے تندرست ہونے کے باوجود، سب کچھ اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو ہماری ایسی جوانی کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے رمضان کے مکمل مہینے کے روزے ہم کو رکھنے چاہیے۔ صرف منزلہ روزہ رکھنا، صرف الوداع روزہ رکھنا، صرف جمعے کے روزہ رکھنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ رمضان کے مکمل جو فرض روزے ہیں اس کو مکمل روزے رکھیں، اور جتنی بھی عبادتیں اس کے اندر ہے وہ ہم کو اچھے طریقے سے انجام دینی چاہیے، ان کے حق کی طرح گزارنا چاہیے۔ اور یہ تمام کے تمام جو خرافات ہے، منزلے روزے کو منزلہ روزہ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل باتیں ہیں، اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بھی عام روزوں کی طرح رمضان کے ایک روزہ ہے، اس لیے ہم کو عام روزوں کی طرح اس روزے کو بھی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔